اس مکھڑے دا درشن دوبارہ کرو، سخی سلطان محمد نجیب الرحمان دا نظارہ کرو۔ اس صورت دے وچ آپ ہن جلوہ گر، اس صورت دے وچ آپ ہن جلوہ گر، سخی سلطان محمد اصغر علی ہو نگاہ کرم شہن شاہ فقر، ہو نگاہ کرم شہن شاہ فقر۔ ہووے ساڈے تے وی کرم سونیا، رکھی ہر جاتے ساڈا بھرم سونیا، بس نام تیرے دا ہے سانو فخر، بس نام تیرے دا ہے سانو فخر۔ سخی سلطان محمد اصغر علی ہو نگاہ کرم شہن شاہ فقر، ہو نگاہ کرم شہن شاہ فقر۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہے، جو وحدہ لا شریک ہے اور جس کا کوئی بھی ہمسر نہیں، اور جس کا ہم پر یہ خاص فضل و کرم ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام رحمت للعالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر، آپ کی اول اور آپ کی آخر پر، آپ کی ظاہر اور آپ کی باطن ہے، فقط آپ کی وراثت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کا نور ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار اور اصحاب کبار پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام فقراء کاملین پر۔ محفل کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں مولانا یاسر یاسین سروی قاضی صاحب کے، کہ وہ تشریف لائیں گے کلام پاک کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود کے شر سے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا رحمان نہایت رحیم ہے۔ وہ جو نہایت مہربان ہے، اس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا فرمایا، اسی نے بیان کا علم سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور جھاڑیاں اور درخت اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کیا تاکہ نظام میزان حد سے تجاوز نہ کرے، اور انصاف کے ساتھ صحیح تول قائم کرو، اور تولتے وقت کمی نہ کرو۔ اور زمین بچھائی اس نے خلقت کے لیے، اس میں میوے اور کھجوروں کے درخت ہیں جن کے خوشبو پہ غلاف ہوتے ہیں، اور اناج بوسے ہوئے اور خوشبودار پھول، تو تم
اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سچ کہا اللہ تعالیٰ عظمت والے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ساڈے اُتے اللہ دا احسان، سخی سلطان نجیب الرحمان۔ خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے میں اب دعوت دیتا ہوں رمضان باہو سلمی قادری کو کہ وہ تشریف لائیں اور کلام پیش کریں۔ اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ساڈے اُتے اللہ دا احسان، سخی سلطان نجیب الرحمان، سخی سلطان نجیب الرحمان۔ ساڈے اُتے اللہ دا احسان، سخی سلطان نجیب الرحمان، سخی سلطان نجیب الرحمان۔ مرکز فقر ہے مرتبہ تیرا، مرکز فقر ہے مرتبہ تیرا، مقام ہے اعلیٰ و عرفہ تیرا، تو ہی فقر دا ہے ترجمان، سخی سلطان نجیب الرحمان، سخی سلطان نجیب الرحمان۔ مرکز فقر ہے مرتبہ تیرا، مقام ہے اعلیٰ و عرفہ تیرا، تو ہی فقر دا ہے ترجمان، سخی سلطان نجیب الرحمان، سخی سلطان نجیب الرحمان۔ فقرتا ہے تو بادشاہ، جگ تو وکری ہے تیری عطا، جگ تو وکری ہے تیری عطا، کرے عطا رب دی پہچان، کرے عطا رب دی پہچان، سخی سلطان نجیب الرحمان، سخی سلطان نجیب الرحمان۔ جانے فقر تیرا موضوع و اسرار، تیرا اللہ دے نال ہے پیار، تیرا اللہ دے نال ہے پیار، جگ تو اچھی ہے تیری شان، جگ تو اچھی ہے تیری شان، سخی سلطان نجیب الرحمان، سخی سلطان نجیب الرحمان۔ ساڈے اُتے اللہ دا احسان، سخی سلطان
نجیب الرحمن فقر دے وچ سلطانی اوکھی فقر دے وچ سلطانی اوکھی دینے سر قربانی اوکھی دینے سر قربانی اوکھی تو کیتا سب کچھ قربان تو کیتا سب کچھ قربان سخی سلطان نجیب الرحمن سخی سلطان نجیب الرحمن تیرے سر تے فقر داتا تیرے سر تے فقر داتا مرکز فقر ہے تیرا امتزاج مرکز فقر ہے تیرا امتزاج تو اللہ دا منیا فرمان سخی سلطان نجیب الرحمن سخی سلطان نجیب الرحمن 19 اگست نو آیا سونا فقر دا تاج سجایا سونا فقر دا تاج سجایا سونا مرکز فقر مرتبہ پاکے مرکز فقر دا مرتبہ پاکے آیا اس جہان سخی سلطان نجیب الرحمن سخی سلطان نجیب الرحمن ساڈے اُتے اللہ دا احسان سخی سلطان نجیب الرحمن سخی سلطان نجیب الرحمن ماشاءاللہ یہ تھے رمضان باہو سروی قادری صاحب. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں گھوڑا باندھا یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گھوڑا رکھا وہ اسے دوزخ سے بچانے کا ذریعہ بنے گا. ابن اساکر. معزز حامین و کرام، اب میں دعوت دوں گا پروفیسر سلطان حافظ حماد الرحمن سروی قادری صاحب کو کہ وہ آئیں اور گھوڑوں کی فضیلت کے حوالے سے مختصراً بیان فرمائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثر به نقعا. قال الله تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والأعناق. إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ڈاڈا اتھرا ہے گھوڑا سنگتاں دا ہر بشر جا نہیں سکدا، بن سکھیا گر لج پالیاں دے کوئی سلطان صدا نہیں سکدا۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ سرور قادری کے 31ویں شیخ کامل، سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس، صاحبزادہ سلطان محمد مرتضیٰ نجیب صاحب، تمام معزز مجلس خلفاء، طریق دعوت فقر کے انتظامیہ، جنرل کونسل اور تمام حاضرین محفل، اور اس بابرکت محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خصوصی طور پر لائیو شریک ہونے والے بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ قرآن پاک کی جو آیات میں نے تلاوت کی، ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، یعنی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، اور ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے۔ جب گھوڑا دوڑتے ہیں اس کے سینے سے جو آواز نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی قسم اٹھا رہا ہے۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، اور جب ان کے سم پتھروں پر یا زمین پر پکی جگہ پر پڑتے ہیں تو ان سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، تو ان سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ یہ تو سورۃ عادیات کی آیات تھی جو میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ اس کے علاوہ سورۃ صاد میں آیت نمبر 30 سے لے کے آیت نمبر 33 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا۔ نعم العبد، ان کو بہترین نعمت عطا کی عبد کی صورت میں۔ انہ اواب، بہترین بندہ ایسا تھا، انہ اواب، جو کہ کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کا پیغام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس لے کر اس مرکز فقر مسجد زہرا خانقاہ سلطان العاشقین میں موجود ہے۔ اس رنگیر پور میں آپ نے یہ ڈیرا لگایا تاکہ پوری دنیا میں اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کروانے کا اہتمام کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نعم العبد انہ اواب، اور بہترین بندہ کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، اور جب تیسرے پہر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے گھوڑے صافنات الجیاد، صافنات ایسے گھوڑے جو خوب سودے ہوئے ہوں، اور جب ان کو بھاگتے ہوئے کو روکا جائے تو 3 پاؤں ہوا میں کھڑے کر لیں اور 1 پاؤں کی سم پہ وہ کھڑے ہو جائے۔ صافنات الجیاد، اور ان کے سامنے ایسے جو گھوڑے تھے سدائے ہوئے ان کو پیش کیا گیا۔ ردوہا علیہ، کہ جب ان کو چلائیں تو ہوا ہو جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ان گھوڑوں کو پھر آپ نے بلایا اپنی طرف، جب ان کو کھلا میدان تھا اس کے اندر جب آپ نے گھوڑوں کو چھوڑا، گھوڑے سر پر دوڑے، پھر آپ نے ان کو حتیٰ کہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، پھر آپ نے ان گھوڑوں کو واپس بلایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَطَافِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، پھر حکم دیا کہ میرے پاس ان گھوڑوں کو لاؤ۔ جب گھوڑے آپ کے پاس آئے مَسْحًا بِالسُّوقِ، تو آپ ہاتھ پھیرنے لگے، مَسْحًا ہاتھ پھیرنے لگے، بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ گھوڑوں کی پنڈلیوں پر اور گھوڑوں کی گردنوں پر۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی فضیلت بیان کی جو میں نے آپ کی گوش گزار کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ فقر کے مختار کل ہیں، آپ نے ان گھوڑوں کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ کی احادیث میں
आपने जा बिजा हुक्म फरमाया कि इन घोड़ों को पालो, इन घोड़ों की खिदमत करो, उसका अजर भी आपने बयान किया। मसनद अहमद की एक हदीस है जो कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, जिसमें आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तक घोड़ों की पेशानी में भलाई और नफा रख दिया गया है, बस तुम इनकी पेशानी पर हाथ फेरा करो और इनकी बरकत की दुआ किया करो और इनको रस्सी डालो, मगर तांत की रस्सी इस्तेमाल ना करना। तांत की रस्सी होती है वो रस्सी जो इस्तेमाल होती है तीर कमान के अंदर, वो बारीक रस्सी। इसके अलावा आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद भी मोहब्बत से घोड़े की पेशानी पे हाथ भी फेरा करते थे और अपनी अंगुष्ठ मुबारका भी फेरा करते थे, जिसका सबूत मुस्लिम शरीफ की इस हदीस में है जो कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। क्या फरमाते हैं हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अंगुष्ठ मुबारक से घोड़े की पेशानी पर फेर रहे हैं। आप अपनी अंगुष्ठ मुबारक घोड़े की पेशानी पर फेर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि घोड़ों की पेशानी में क़यामत के दिन तक खैर रख दी गई है। इसके अलावा ये बहुत ही अहम बात है कि घोड़ों का खाना पीना, उनकी लीद, उनकी पेशाब, ये सब कुछ अल्लाह ताला इकट्ठा करके क़यामत वाले दिन जिसने सिद्के दिल से घोड़ा पाला होगा तो उसके अजर वाले पेड़े में सबको इकट्ठा करके अजर वाले पेड़े में डाल देगा। इसका सबूत बुखारी शरीफ की एक हदीस मुबारक है जो कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, जिसमें आप फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स घोड़ा बांधता है, यानी अपने घर में या अपने डेरे पे घोड़ा रखता है, तो इस घोड़े का खाना पीना, उसकी लीद और पेशाब क़यामत के दिन उस शख्स के तराजू में अजर बनाकर डाला जाएगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। इसके अलावा जिसने खुलूसे नियत से घोड़ा पाला उसको एक शहीद जितना अजर मिलता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने खुलूसे दिल के साथ घोड़े रखने या पालने का इरादा किया, यानी इरादा कर लेने से, घोड़ा पालने का इरादा कर लेने से भी शहीद जितना अजर मिलता है। अबू वाना इब्ने हबान में फरमाते हैं, अबू कुब्सा अन्मारी से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, भलाई घोड़ों की पेशानी में रख दी गई है और घोड़े वालों की, जिन्होंने घोड़े रखे होते हैं, उनकी अल्लाह ताला अपनी तरफ से मदद करता है और जो वो घोड़े पर खर्च करते हैं उनका खर्च करने वाला हाथ, यानी उनका हाथ घोड़े पर खर्च करना ऐसा है जैसे उन्होंने दिल खोलकर अल्लाह के रास्ते में सदका किया। मुआरिदुल जुल्मान में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक हदीस मरवी है जिसमें घोड़े पर खर्च करने के बारे में आपने ये हदीस आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े पर खर्च करने को सदका फरमाया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, भलाई क़यामत तक के दिन तक घोड़ों की पेशानी में रख दी गई है और घोड़े पर खर्च करने वाले की मिसाल हथेलियां भर भर कर सदका देने वाले की तरह है। इसके अलावा आका दो जहान हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अज़वाजे मुतहरात के बाद जो सबसे ज्यादा चीज महबूब थी वो घोड़े ही थे। निसाई में इसका जिक्र है, ये हदीस मुबारका है। हजरत माकल बिन बसियार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी अज़वाजे मुतहरात के बाद घोड़ों से ज्यादा कोई चीज भी महबूब नहीं थी। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं इब्ने असाकर में कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स घोड़ा बांधने यानी रखने की ताकत रखता हो उस पर लाजिम है कि वो घोड़ा बांधे। इसके अलावा मजमू ज़वाइद में आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और हदीस रवायत है कि जिसमें आपने ये हुक्म फरमाया है, ये बता दिया है कि जिस घर में घोड़ा होता है उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में उम्दा घोड़ा हो इसमें शैतान कभी दाखिल नहीं होता। घोड़ों की फजीलत अल्लाह ताला ने खुद कुरान में बयान की। आका दो जहान हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी फजीलत बयान की और
یہ ایک ایسا جانور ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا بھی اختیار دیا ہے۔ مسند احمد اور نسائی میں ہے ایک حدیث مبارکہ جو کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عربی گھوڑے کو صبح سویرے چند دعائیہ کلمات کہنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ وہ گھوڑا دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ایک ایسے انسان کو بخش دیا اور عطا فرمایا، بس تو مجھے اس کے نزدیک اس کے اہل و عیال میں سب سے زیادہ محبوب بنا دے۔ یہ گھوڑا خود دعا کرتا ہے۔ جیسا کہ میں ایک حدیث بیان کر چکا ہوں کہ جس گھر میں گھوڑا ہوتا ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے کہا کہ میرے گھر میں پتھر گرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا جاؤ اپنے گھر میں عربی گھوڑا باندھ دو۔ اس شخص نے گھوڑا باندھا تو پتھر جو اس کے گھر میں گرتے تھے وہ گرنا رک گئے۔ اس نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ علاج آپ نے کیسے تجویز فرمایا؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الانفال کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ یعنی اے مسلمانوں، ان کے یعنی کفار کے، اسلام کے دشمنوں کے لیے تم سے جس قدر ہو سکے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، جس قدر تم استطاعت رکھ سکتے ہو، من قوت مہیا کر رکھو، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور بندھے ہوئے گھوڑوں کی کھیپ بھی، یعنی جب وہ گھوڑے دیکھیں تمہارے بندھے ہوئے تو تمہاری قوت کا ان کو اندازہ ہو جائے۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس سے تم اللہ کے دشمن کو ڈراتے رہے۔ یعنی گھوڑا جب باندھا جاتا ہے تو اس گھوڑے کو دیکھ کے جو اللہ کا دشمن ہے اس کے دل میں ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور ان کے سوا دوسروں کو بھی جن کی چھپی دشمنی کو تم نہیں جانتے۔ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، وآخرین من دونہم سے مراد ایسے لوگ جو چھپے ہوئے ہوں، جو منافق لوگ ہوں، وہ جن کی دشمنی کھل کر سامنے واضح نہ ہو، ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ روب ڈال دیتا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے وآخرین من دونہم کی شرح یہاں پہ یہ فرمائی ہے کہ ان کے سوا دوسرے سے مراد جنات ہیں، یعنی وہ جنات بھی چھپ کر حملہ کرتے ہیں۔ جنات کا حملہ جو ان سے ہے وہ رک جاتا ہے جہاں پہ جس جگہ پہ گھوڑا بندھا ہوتا ہے۔ آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی گھوڑے رکھے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس کئی گھوڑے تھے جن میں سے سکب آپ کا پسندیدہ گھوڑا تھا جو کہ بہت تیز رفتار تھا، مرتجز ریجز پڑھنے والا، جب وہ ہنناتا تھا تو اتنا خوبصورت انداز سے ہنناتا تھا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی ریجز پڑھ رہا ہے۔ لحاف لپٹنے والا، لزار چمٹنے والا، یعنی زمین کے ساتھ چمٹ کے چلنے والا۔ ازرب ٹیلا یا چھوٹا پہاڑ، یعنی مضبوط گھوڑا تھا، وہ دیو ہیکل اور مضبوط گھوڑا تھا۔ وردد سرخی اور زرد مائل آپ کا ایک گھوڑا تھا۔ سبحہ آپ کا ایک گھوڑا تھا جو کہ سبحہ تھا، اور وہ بالکل اس طرح چلتا تھا جیسے وہ پانی میں تیر رہا ہو۔ جہاں گھوڑوں کی اتنی فضیلت ہے وہاں گھوڑوں کی خدمت کی بھی بہت فضیلت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ مجھ تک یہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے عربی النسل گھوڑے کا اکرام کرے گا
جو گھوڑے کا اکرام کرے گا تو اللہ اس کا اکرام کرے گا، اور جو اس عربی النسل گھوڑے کی اہانت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی اہانت کرے گا۔ بیہقی شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے جو کچھ اس طرح ہے کہ روح بن زبا فرماتے ہیں کہ میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ اپنے گھوڑے کے لیے جو صاف فرما رہے ہیں اور آپ کے ارد گرد آپ کے اہل خانہ بھی موجود ہیں۔ روح بن زبا فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا ان گھر والوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کام کو سر انجام دے، یعنی آپ جو تکلیف فرما رہے ہیں، جو چن رہے ہیں، تو آپ کی جگہ گھر میں سے کوئی جو چن دے۔ انہوں نے فرمایا، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں، لیکن میں نے آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے گھوڑے کے لیے جو صاف کرے گا اور اس کے لیے اس جو کو ایک تھیلی میں صاف کرنے کے بعد تھیلی میں لٹکا دے گا گھوڑوں کو کھلانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر دانے کے بدلے نیکی عطا فرمائے گا۔ شفاء الصدور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے صبح کے وقت آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ اپنے ایک کپڑے سے گھوڑے کے چہرے کو، گھوڑے کے منہ کو صاف کر رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے سے اس کا منہ صاف فرما رہے ہیں؟ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا پتا، جو رات کے وقت جبرائیل نے اس گھوڑے کے بارے میں مجھے بتایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کیا اس کے چارے کی ذمہ داری آپ مجھے سونپ دیں، میں اس کی چارے کی ذمہ داری لینا چاہتی ہوں، ڈیوٹی لینا کی اپنے خواہش ظاہر کی۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا سارا جو تم لینا چاہتی ہو، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے چارے کے ہر دانے کے بدلے نیکی عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ فارمولہ بھی بتا دیا کہ میری امت اگر کسی قوم کے گھوڑوں کو دیکھ کے پہچان سکے کہ یہ قوم شکست خوردہ ہوگی کہ فتح یاب ہوگی۔ شفاء الصدور میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا، ایک روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم کسی قوم کے گھوڑوں کو سر اٹھائے ہوئے زیادہ ہی نہیں آنے والا دیکھو تو سمجھ لو کہ فتح ان کی ہوگی، اور جب تم کسی قوم کے گھوڑوں کو سر جھکائے کم ہلانے والا اور دم ہلانے والا دیکھو تو سمجھ لو کہ ان کی شکست ہونے والی ہے۔ ناظرین، تمام انبیاء علیہ السلام خصوصاً آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑوں سے محبت کی، آپ نے گھوڑے رکھے، تمام صحابہ اکرام نے گھوڑے رکھے، تمام اولیاء اکرام نے بھی گھوڑوں کا شوق کیا، خصوصاً جو قدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھے انہوں نے لازمی سنت کو ادا کیا۔ حضرت غوث العظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استبل کی اگر میں بات کروں تو آپ کے استبل میں 20 گھوڑے کھڑے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ کے گھوڑوں کے جو پاؤں کی تمالیں ہیں وہ سونے کی ہوا کرتی تھیں۔ سید عبد القادر اربلی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص نے حضرت غوث العظم سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑوں کا استبل دیکھا۔ وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ جس میں اعلیٰ نسل کے 40 گھوڑے سونے چاندی کے کھونٹوں سے بندھے ہوئے تھے، جن پر ریشمی جھولیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ گھوڑوں پر سونے کی زین ڈال کر سواری فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ بھی گھوڑے پسند فرمایا کرتے تھے۔
اور سرباری فرماتے تھے۔ روایات میں ہے کہ آپ کے پاس 40 گھوڑے موجود تھے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جو کہ عارفوں کے سلطان ہیں، آپ کے پاس بھی گھوڑے موجود تھے، آپ بھی گھوڑے سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور روایات میں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گھوڑوں کی جوڑی بھی عطا فرمائی تھی، جس کی نسل آج تک موجود ہے۔ اسی طرح حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو بھی اپنے زمانے میں اس زمانے کے انسان کامل آتے رہے، ان تمام کے پاس گھوڑے موجود تھے۔ پھر ہمارے دادا مرشد کریم سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام کی سنت کو زندہ فرمایا ہوا تھا۔ آپ کے پاس بھی تقریباً 100 کے قریب گھوڑے تھے، اور ہر ایک گھوڑا دیکھنے کے قابل تھا، ایک سے بڑھ کر ایک گھوڑا تھا، اور دور دراز سے لوگ آپ کے ان گھوڑوں کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ اور ان گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا ایسا بھی تھا جس کی گردن پہ اسم محمد نقش تھا۔ ناظرین، سلطان الفقر ششم کے بعد یہ امانت فقر جب ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس کے پاس پہنچی، تو یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت، اہل بیت کی سنت، اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت، اولیاء اللہ کی سنت، اور خصوصاً حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کی سنت کو ادا کرنے کے لیے آپ کے بھی دل میں گھوڑوں سے محبت اور انس موجود تھا۔ سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن کے مرشد پاک تھے۔ سلطان العاشقین مجزی اللہ الاقدس نے سلطان الفقر ششم کی حیات مبارکہ پر ایک مکمل تفصیل سے ایک جامع کتاب سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی حیات اور تعلیمات پر یہ کتاب لکھی ہے، جس میں سلطان الفقر کی زندگی کے تمام گوشوں کو آپ نے تفصیلاً بیان کیا ہے۔ خصوصاً اس چیپٹر میں، اس کتاب میں آپ نے ایک باب سلطان الفقر ششم کے گھوڑوں کے ساتھ محبت، آپ کے گھوڑوں کی تفصیل بھی آپ نے اس میں بیان کی ہے۔ اگر آپ گھوڑوں کی فضیلت کو تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کے حیات و تعلیمات اس کتاب کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، جو کہ اسٹال پر موجود ہے، جس کا انگلش میں بھی ترجمہ موجود ہے۔ عرصہ دراز سے آپ مجزی اللہ الاقدس اس خواہش کی تکمیل کے لیے حکم الہی اور رضائے الہی کے منتظر تھے، چونکہ خانقاہ سروری قادری جو کہ ایجوکیشن ٹاؤن وحدت روڈ لاہور میں موجود ہے، یہ خانقاہ جس علاقے میں موجود ہے یہ شہر کا ایک گنجان آباد علاقہ ہے، اس لیے ادھر خانقاہ سروری قادری میں گھوڑے رکھنا تقریباً ناممکن تھا۔ اس عظیم سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کا یہ شوق دن بدن بڑھتا رہا، اور سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس کئی مرتبہ اس شوق کی تکمیل کی خاطر آپ نے دور دراز علاقوں کا سفر بھی کیا، جیسے کہ آپ کئی دفعہ تلہ والی بھی تشریف لے کے گئے، جہاں گھوڑے ڈانس کا بھی اہتمام کیا گیا تھا اور آپ نے گھوڑوں کو پسند فرمایا۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس نے جب سے مسند تلقین و ارشاد سنبھالی، آپ اس وقت سے دن رات تحقیق اور تصنیف و تالیف میں دن رات مصروف رہے۔ جب آپ مجزی اللہ الاقدس نے مرکز فقر مسجد زہرا خانقاہ سلطان العاشقین کی بنیاد رکھی تو اس وقت بھی گھوڑوں سے آپ کی محبت اور شوق جوں کا توں تھا، مگر آپ مجزی اللہ الاقدس نے پہلے مسجد زہرا کی تعمیر مکمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب مسجد زہرا کی تعمیر کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا تو آپ مجزی اللہ الاقدس نے گھوڑوں کو پالنے جیسی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت مشائخ سروری قادری کو ادا فرمایا اور گھوڑوں کے لیے ایک استبل بنوانے کا حکم دیا،
گھوڑوں کی خریداری اور استبل کا تعمیراتی خرچ مسجد زہرا کے خرچ سے بالکل الگ تھلگ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس کے پاس جو گھوڑے ہیں وہ نہایت ہی اعلیٰ نسل کے ہیں، جن کے نام آپ مجزی اللہ الاقدس نے اپنے مرشد کریم یعنی سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کے گھوڑوں کے نام پر رکھے ہیں، جیسے کہ اطلس، شہباز، کبوترا، شیردل، نگینہ اور چن۔ اصل مقصد فقراء کا آج کے اس دور میں یہی مقصد سلطان الفقر کا تھا، یہی مقصد سلطان العاشقین مجزی اللہ الاقدس کا ہے کہ گھوڑے رکھنے کا ایک تو اجر اور ثواب ہے، لیکن جو فقیر کامل ہوتا ہے، جو قدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتا ہے، اس نے ہر شخص پر حجت بھی تمام کرنی ہے، یعنی اس تک فقر کا پیغام لازمی پہنچانا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہ رہے جو یہ نہ کہے کہ میرے تک پیغام نہیں پہنچا۔ ایسے لوگ جو لوگ محافل میں نہیں بیٹھتے اور گھوڑوں کے شوقین ہیں، ان کے لیے ایک حجت تمام کرنے کا بھی یہ ذریعہ ہے کہ جب وہ گھوڑوں کے لیے آئیں تو پھر محفل میں تشریف فرماؤ، جب محفل میں آپ بیٹھے تو آپ پر نظر کرم کی جائے۔ یہ تو ایک بہانہ ہے فقر کو پوری دنیا میں پھیلانے کا۔ اصل آپ کی محبت اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، جس کا آپ درس دیتے ہیں، فقر کا پیغام آپ دے رہے ہیں، اسم اعظم کا آپ پیغام دے رہے ہیں۔ اسی اسم اعظم کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے ایک اس کا حصہ جو انسا ہے یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گھوڑے پالنے بھی ہے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد زہرا و خانقاہ سلطان العاشقین اور میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس کے تمام گھوڑوں کو حاسدین کے شر اور نظر بد سے محفوظ رکھے اور تا قیامت اس مرکز فقر کو قائم اور دائم رکھے۔ دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ پاک، اس بابرکت محفل میں جو تیرے محبوب کا ذکر کیا گیا، جو تیرے محبوب کے اصحاب کا ذکر کیا گیا، اہل بیت کا ذکر کیا گیا، تمام اولیاء اکرام کا ذکر کیا گیا، اس محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک، اس بابرکت محفل میں جتنے لوگوں نے بھی شرکت کی، ان کی شرکت کو، ان کی آمد کو قبول و منظور فرما، ان کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک، اس محفل میں شرکت کرنے والوں کی تمام پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک، اس بابرکت محفل کے صدقے سے پوری دنیا میں فقر کے پیغام کو پھیلا دے، اپنے محبوب آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی ورثہ فقر کو پوری دنیا میں عام کر دے، تحریک دعوت فقر کو طاقت عطا فرما، مضبوطی عطا فرما، اور پوری دنیا میں فقر کو بہترین طریقے سے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، فقر کے اس مرکز فقر مسجد زہرا خانقاہ سلطان العاشقین کو حاسدین کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک، نظر بد سے اس کو محفوظ فرما۔ خصوصاً بالخصوص اس محفل میں، اس بابرکت محفل میں جتنی پوری دنیا سے لائیو جتنی بہنوں اور بھائیوں نے اس میں شرکت کی ہے، ان کی دلی مرادوں کو قبول و منظور فرما، اور یا اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم فقر کے اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ ہو نگاہ کرم شین شاہ فقر، ہو نگاہ کرم شین شاہ فقر، تیرے دربار رب دے نظارے ڈٹھے، اس میں اعظم دہن چمکارے ڈٹھے،
اس میں آزم دہن چمکارے ڈیٹھے فیض ورتیں دے بیٹھے ہن شام و سحر فیض ورتیں دے بیٹھے ہن شام و سحر سخی سلطان محمد اصغر علی ہو نگاہ کرم شین شاہ فقر ہو نگاہ کرم شین شاہ فقر اس مکھڑے دا درشن دوبارہ کرو سخی سلطان محمد نجیب الرحمن دا نظارہ کرو اس صورت دے وچ آپ ہن جلواگر اس صورت دے وچ آپ ہن جلواگر سخی سلطان محمد اصغر علی ہو نگاہ کرم شین شاہ فقر ہو نگاہ کرم شین شاہ فقر ہووے ساڈے تے وی کرم سونیا رکھی ہر جاتے ساڈا بھرم سونیا بس نام تیرے دا ہے سانو فخر بس نام تیرے دا ہے سانو فخر سخی سلطان محمد اصغر علی ہو نگاہ کرم شین شاہ فقر ہو نگاہ کرم شین شاہ فقر سخی سلطان محمد اصغر علی ہو نگاہ کرم شین شاہ فقر